ایک بار پھر جماعت کے حضور میں بہت ہی عاجزانہ یا علی مدد ہم نے ارلیئر لیکچر میں لیلۃ القدر اور سورہ قدر کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ لیلۃ القدر دی موسٹ پاورفل نائٹ اسلام کے اندر اور ہمارے طریقے کے اندر ہم ہر سال رمضان کے ایک مہینے میں اور رمضان کی ایک رات کو مناتے ہیں۔ کون سی رات ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم سب ایگریبل نہیں ہیں کہ یہ رمضان کی کون سی رات ہے، 21ویں رات ہے یا اور کوئی رات۔ لیکن ایک بات جس میں ہم سب ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کو اگر ہم عبادت کریں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم یہاں پر سب جمع ہو گئے ہیں تاکہ ہم خوب تسبیحات، گریہوزاری اور پھر رات بھر عبادت کریں تاکہ مولا ہم سے خوش ہو جائے اور ہم کو اس قدر کی رات کی برکات سے اپنا نورانی دیدار نصیب فرمائے۔ اس بات پر ہم سب ایگری کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا طریقہ باطنی ہے، اس وقت ہم جو ظاہر میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ تو ہمارا ظاہر ہے، یہ ہمارا فزیکل ایکٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو باطن چھپا ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی پہچان ہے اور اس قدر والی رات تک پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کون سی رات ہے کہ جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے حبیب اور سید الانبیاء ہیں، اس کو خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتے تو پھر ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جس میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روحیں نازل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کلی امر، خدا کا امر بھی نازل ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی اور شخص، کوئی مومن شخص کہ جس نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محنت کی ہو، ایمانداری کی زندگی گزاری ہو اور عبادت کی ہو اور اپنے اسم اعظم کو پڑھا ہو اور امام کے فرمان کو مانا ہو اور اپنے اسم اعظم کو پورا کیا ہو، تو پھر خداوند تعالیٰ اس رات میں ساری برکات اس کی طرف لوٹا دے اور اس کو اپنے نور سے نواز دے۔ اگر ہم اپنے پیر اور دائیوں کے علم کی طرف آئیں تو انہوں نے لیلۃ القدر کی بہت ساری وضاحت فرمائی ہے، جیسا ناچیز نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر یہ عرض کی کہ آپ وجہ دین کی طرف ضرور غور فرمائیں کہ وہاں پر سیدنا پیر ناصر خسرو نے لیلۃ القدر اور سورہ قدر کی وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح سے خدا کے دن زندہ ہے اس طرح سے خدا کی رات بھی زندہ ہوا کرتی ہے، اور وہ ائمہ طاہرین کے اندر ایک ایسے امام ہوتے ہیں جو دور قیامت میں آتے ہیں، اور اسی لیے 1400 سال قبل اس رات کا کوئی
علم نہ تھا، اور خداوند تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول تمہیں کیا پتا کہ یہ رات کیا ہے؟ کیونکہ وہ قدر والی رات ایک ایسے امام ہو گئے کہ جس کا زمانہ علم اور عمل کے لحاظ سے بہترین زمانہ ہوگا، تب جا کے پتہ چلے گا مومنوں کو، علم رکھنے والوں کو اور امام کے ساتھ رہنے والوں کو کہ یہ رات کیا ہے، اور وہ اس کی قدر کر سکیں گے، وہ اس کی پہچان کر سکیں گے۔ یہ دور قیامت میں جب دور قیامت کا امام قائم ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے حجت اور اس امام کو لیلۃ القدر کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی کہ شب قدر اس امام کا ٹائٹل ہے جو دور قیامت میں دور قائم کے ساتھ اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور اس امام کے زمانے میں کوئی بھی علم کی کمی نہ ہوگی، اور اس علم کی وجہ سے لوگ لیلۃ القدر کو پہچاننے لگیں گے۔ اور یہ بات یہاں پر آ کر پوری ہوگی کہ رسول تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے، کیونکہ یہ دور قیامت کی بات تھی، اور وہ امام ہزاروں اماموں سے بہتر ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی فوراً سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہر امام برابر نہیں؟ بے شک نور کے لحاظ سے ہر امام برابر ہے، لیکن کام کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، شرفیت کے لحاظ سے امام علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم جس طرح سے مولا علی کو یاد کرتے ہیں، اس طرح سے بہت ہی کم اماموں کو یاد کرتے ہیں، اور کچھ امام ایسے ہیں جس کو ہم تقریباً صرف دعا کے اندر ہی یاد کرتے ہیں، ورنہ کبھی بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ ہم یا علی یا محمد تو کہتے ہیں، کب ہم نے یا حسین کہا، یا زین العابدین کہا، محمد بن باقر کہا، جعفر صادق کہا؟ آپ نے دیکھا کہ کام اور زمانے کے لحاظ سے علی زمان کی اہمیت ہوتی ہے، تو کچھ اماموں سے زیادہ روشن اور واضح ہوتے ہیں، مگر نور کے لحاظ سے، امر کے لحاظ سے بے شک تمام امام برابر ہے، کیونکہ وہ تمام کے تمام خدا کے نور اور خدا کے امر کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک ایسا امام کہ جو شب قدر کی مثال پر ہوگا، وہ زمانہ قیامت میں دور قائم میں نازل ہوگے اور ہمارے درمیان میں ہوگے، اور اس کے زمانے میں علم کی کوئی بھی کمی نہ ہوگی، اور اس کمی کے ہٹنے کی وجہ سے، یعنی کہ علم کی قلت کے کم ہونے کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے لوگ باطن کے علم کو سمجھنے لگیں گے، اور باطن کے علم کو سمجھنے کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کو سمجھنے لگیں گے، امام کو پہچاننے لگیں گے، امام کے نور کو پہچاننے لگیں گے، ہمارے طریقے کے باطن کو پہچاننے لگیں گے، اور وہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے لگیں گے، اور تمام برکات کو دیکھنے لگیں گے، تمام ملائکہ کو دیکھنے لگیں گے کہ جو اس رات میں نازل ہو رہے ہیں، ابھی اسی وقت جو فرشتے ہمارے درمیان میں ہمارے اوپر نازل ہو رہے ہیں، وہ اس کو دیکھنے لگیں گے، کیونکہ ان کی باطن کی آنکھ اس اعلیٰ علم اور اس قدر والی رات کی وجہ سے کھل گئی ہوگی، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوگے۔ اور اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوگے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوگے۔ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ قیامت 75 سورہ آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر
کہ یہ وہ زمانہ ہوگا، یہ وہ دور قیامت ہوگا کہ جس میں کچھ چہرے تر و تازہ ہوگے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوگے۔ کیوں کہ اس زمانے کے اندر علم کی کوئی کمی نہ ہوگی، اور تمام مثالوں سے پردہ ہٹا کر خدا اپنا دیدار، اپنی پہچان کروائیں گا۔ اور انشاءاللہ ایز اسماعیلی ہمارے درمیان میں وہ خداوندی نور موجود ہے کہ جس کا دیدار کرنے کے لیے، جس کا نور حاصل کرنے کے لیے آج یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کام ایک رات میں نہیں۔ کیوں کہ مومن شخص جو ہوتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلنتے ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے اور امام کی فرمان برداری کرتا ہے، اور عبادت وہ ایک رات کو نہیں بلکہ روزانہ آ کر وہ اس عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے، تاکہ جب وہ پاورفل رات آ جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہو، تاکہ جب فرشتے آ جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہو، اور جب امام کا حکم آ جائے اور امام کا نور ان پر نازل ہونے لگے تو وہ اس کے لیے تیار ہو۔ تو اس کے لیے وہ زندگی بھر محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنی زندگی کو اچھی طرح سے ایمانداری سے گزارتا ہے اور ہر وقت خدا کی یاد میں رہتا ہے۔ مومنوں، اس لیلۃ القدر کی رات کو ہم کم نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ایسے امام کی طرف اشارہ ہے کہ جو دور قیامت میں آتا ہے، اور وہ بہت ہی پاورفل قدر والا امام حجت ہے، جو لیلۃ القدر کی مثال پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ ضرور اس اعلیٰ علم کو، امام کے علم کو اچھی طرح سے حاصل کریں۔ جو امام نے ہمیں اتنا علم دیا ہوا ہے اس کو ضرور آپ غور سے سنیں، اور ضرور اس لیلۃ القدر کی رات کو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت کریں، اور ایک دھیان ہو کر امام کے حضور میں گریہ وزاری کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ بیٹھ کر اچھی طرح سے عبادت کریں، اور اس کو چھوڑنا مت۔ آج کی رات، کل کی رات اور زندگی بھر امام کے حضور میں آتے رہنا اور عبادت کرتے رہنا، تاکہ آپ پر بھی امام راضی ہو جائے اور آپ کو بہت زیادہ نوازے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اور اجازت ہوئی تو اور چھوٹے چھوٹے ایسے ہی لیکچر آپ کی حضور میں پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت نوازش۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔